السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج 2026 شروع ہو چکا ہے اور حاجی حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ خانہ کعبہ، یہ وہ مقدس گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حج کا ایک اور اہم رکن صفا اور مروہ، دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ، جو کہ عرفات کے میدان میں ادا ہوتا ہے۔ سب حاجیوں نے میدان عرفات میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رمی جمرات، یعنی کہ منی میں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حج کے اہم ارکان کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے متعلق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کے ویران صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج یہ عمل حج کا ایک رکن ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے آب زمزم جاری کر دیا۔ قربانی کا واقعہ اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور خواب میں جو چیز انہوں نے دیکھی تھی ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ایک دمبا بھیج دیا، اور اسی واقعے کی یاد میں آج ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے، اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ حج کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اور آج تک دنیا بھر سے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ حج کے مختصر اعمال یہ ہیں: احرام باندھنا، طواف کعبہ کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، رمی جمرات یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرنا، حلق یا قصر یعنی کہ بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے ایک عظیم واقعہ اور سبق ہے۔ حج صبر، قربانی اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آب زمزم کے معجزے کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ ایک ویران اور سنسان وادی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تپتا صحرا تھا اور گرمی کی شدت تھی۔ کچھ دن بعد ان کے پاس جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ ننھا اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئیں۔ اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کی طرف دوڑیں، پھر بچے کی طرف واپس آئیں، بچے کو دیکھا، اور پھر وہ مروہ پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پہ چڑھتیں، پھر مروہ کی طرف دوڑتیں۔ انہوں نے یہ عمل 7 بار کیا لیکن کہیں پانی نظر نہ آیا۔ ان کا یہ عمل حج کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور آج یہ عمل سعی کہلاتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ روایت کے مطابق فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔
انہوں نے زمین پر حضرت اسماعیل کے پاؤں کے پاس ضرب لگائی، وہاں سے اچانک پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے دوڑ کر آئیں اور پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا زمزم زمزم، یعنی کہ رک جا رک جا۔ اسی وجہ سے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ پانی ظاہر ہونے کے بعد پرندے وہاں پہ منڈلانے لگے۔ قریبی قبیلہ جرہم نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو وہ وہاں آ گئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہیں آباد ہو گئے۔ یوں مکہ شہر کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ آب زمزم آج بھی مسجد الحرام میں موجود ہے۔ لاکھوں لوگ حج اور عمرے کے دوران یہ پانی پیتے ہیں۔ یہ پانی برکت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ اب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا، اور اسی یاد میں آج رمی جمرات ہوتی ہے، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری چلانے لگے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور چھری نے کاٹنا قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کی قربانی قبول فرما لی۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور صبر اور یقین کے ساتھ کام لیا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الصفات آیت نمبر 107 سے لے کے 102 میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم خانہ کعبہ کی تعمیر پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی دیواریں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے دوران دونوں باپ بیٹا مسلسل دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 127 میں موجود ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک خاص پتھر حجر اسود کے نام سے وہاں پہ نصب کیا گیا۔ روایت ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا۔ آج بھی طواف کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا اور آج بھی لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ یعنی کہ نماز اس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کعبے کی بنیاد اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ نشان مٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ یہاں پہ میں ایک بات اور واضح کرتی چلوں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
کوئی بھی فرضی تصویر نہیں لگائی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب کو اپنے گھر کا طواف ضرور کروائے اور ہم سب کو حج کی سعادت ضرور نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کے اور بھی قصے ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ وہ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔